إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اور اس نے تو حد ہی کر دی. حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگانے میں سب سے آگے، اور محمد رسول اللہ کو گالی دینے میں سب سے آگے. عبداللہ ابن ابی جب مرتا ہے، منافق عبداللہ ابن ابی جب مرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی آپ اپنے جسم کا یہ کرتا اتار کر دے دیجئے، اپنے جسم کا یہ کپڑا اتار کر دے دیجئے. اس کا بیٹا کہتا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے یہ دے دیجئے، میں اپنے باپ کے کفن پر آپ کی چادر ڈال دوں، آپ کی قمیص ڈال دوں، شاید جب تک قبر میں یہ کپڑا میرے باپ کے جسم پر رہے تو شاید اللہ میرے باپ کے عذاب میں کچھ کمی کر دے. اللہ کے نبی اٹھے اور اپنی قمیض اتار کر دے دی. اے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے، لے تیرا باپ ہے، جا اپنے باپ کو قمیض پہنا دے. زندگی بھر مجھے گالیاں دیتا رہا، میری بیوی عائشہ پر زنا کی تہمت لگاتا رہا، لیکن جا آج وہ مر گیا، جا اے عبداللہ کے بیٹے میں نے یہ چادر یہ قمیض دے دی، اپنے باپ کو پہنا دے. حضرت عمر وہ قمیض چھیننے لگے. اے اللہ کے نبی اس منافق کو، آپ کو گالی دینے والے کو، آپ کی بیوی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی ماں اما عائشہ پر تہمت لگانے والے کو یہ قمیض مت دیجیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عمر میں نے جو قمیض اس کو دے دی اس کو چھیننے کی کوشش مت کرو، اس کو لے جانے دو. اگر میری قمیض کے پہننے سے اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے، اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا، میری رحمت میں کیا کمی آ جائے گی، میرا کیا نقصان ہو جائے گا. دے دیا. لوگوں نے کہا جو نبی قمیض دے سکتے ہیں وہ نبی تیرے باپ کی جنازے کی نماز بھی پڑھا سکتے ہیں، اپنے نبی سے کہو کہ نماز بھی پڑھا دیں. کہنے لگا اللہ کے رسول اگر آپ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں تو کیا بگڑ جائے گا آپ کا. اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ گئے. حضرت عمر نے پیچھے سے کھینچا، اے اللہ کے نبی اس منافق کا جنازہ نہیں پڑھانے دوں گا. اللہ کے نبی فرماتے عمر میرے دامن کو پیچھے سے چھوڑو، اگر میری دعا کرنے سے، مغفرت کی دعا کرنے سے، اللہ ہماری اس دعا سے اللہم اغفر لحینا و میتنا، اگر یہ دعا پڑھنے سے اللہ اس کے باپ کے عذاب میں کمی کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا. جیسی آپ آگے بڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا. اپنے حبیب سے نبی سے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قمیض دے دی لیکن اس حد تک آپ آگے مت جائیے. جو آپ کو گالی دیتا رہا، آپ کی بیوی پر تہمت لگاتا رہا، الزام لگاتا رہا، آپ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اس کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. اے محمد آپ اپنے دشمن کو معاف کر سکتے ہیں، اللہ اپنے نبی کے دشمن کو معاف نہیں کر سکتا. آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے دعا کریں گے تو میں آپ کی یہ دعا قبول نہیں کروں گا اور اس کو بخشوں گا نہیں. اس لیے آپ ہٹ جائیے. اللہ کے نبی ہٹ، لیکن کھڑے تو ہو ہی گئے. یہ اخلاق تھا نبی کا اپنے دشمنوں کے ساتھ. ایسے ہی نہیں کہہ دیا وچرنا شنا آ جاؤ، تم کہتے ہو ان کی طرف آ جاؤ. رحمت تو یہ تھی رسول اللہ کی آسنا ساتھ منم شٹیشوریا گڑنویتا، اس کے اندر 8 بڑی خوبیاں ہوں گی اور 8 بڑی خوبیوں میں خوبی یہ ہوگی کہ وہ بڑا ہی کرپالو اور دیاوان ہوگا. اس سے زیادہ دیا اور کیا ہوگی کہ حضرت زینب اونٹنی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، حضرت زینب اونٹنی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں اور حضرت علی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. حضرت زینب نبی کی بیٹی ہیں، حاملہ ہیں،
پیٹ میں بچہ ہے، اللہ کے نبی آگے آگے ہیں، اور وہاں کافر لوگ نبی کو 100 اونٹوں کے لالچ میں پکڑنے آئے، لیکن نبی ان کو دکھائی نہیں دیے۔ ان کافروں میں ایک حبار ابن اسود ہے، اس حبار ابن اسود نے تیر لگایا اور کمان میں وہ تیر لگا کر جیسے ہی اونٹنی کو مارنا چاہا کہ اونٹنی زخمی ہو کے گر جائے گی تو ہم زینب کو یا علی کو پکڑ لیں گے، ان دونوں میں سے جب کوئی ایک پکڑ جائے گا تو اللہ کے نبی اپنے داماد یا اپنی بیٹی کو چھڑانے کے لیے ضرور آئیں گے۔ لہٰذا اس نے اونٹنی کو نشانہ لگایا، لیکن نشانہ خطا کر جاتا ہے اور وہ تیر نشانے سے چوک جاتا ہے، نشانہ اس اونٹنی کے بجائے حضرت زینب کے پیٹ میں لگتا ہے۔ میڈیا والوں، پوری تقریر لکھو نہ لکھو، صرف یہی ایک واقعہ لکھ دینا، میں کہوں گا کہ میری بات پوری کر دی تم نے۔ اسلام کی شیتل چھایا دیکھو اور محمد رسول اللہ کی رحمت دیکھو۔ حضرت زینب کے پیٹ میں تیر لگا، پیٹ پھٹ گیا، پیٹ میں جو گربھ تھا، جو بچہ تھا، وہ زمین کے اوپر گر گیا۔ حضرت زینب بھی زمین کے اوپر گر گئی، چیختی انصرنی یا ارحم الراحمین، اے اللہ میری مدد فرما۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ آگے تھے، فوراً لوٹ کر آئے، کافر بھاگ گئے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زخمی بیٹی کو اسی حال میں اٹھایا اور پوچھا، بیٹی یہ تیرا حال کس نے کیا؟ حضرت زینب اتنا اشارہ کرتی، حبار ابن اسود نے، حبار نے۔ اللہ کے نبی حبار کو پکڑے یا اپنی بیٹی کو زخمی حالت میں کیا کرے؟ آپ اپنی بیٹی کو لے کر اسی حال میں مدینہ آئے، حمل ساقط ہو گیا۔ حضرت زینب اس حمل کے صدمے کو زیادہ دن برداشت نہ کر سکی اور اسی صدمے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم کی بیٹی اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ اللہ کے نبی قبر میں اپنی بیٹی کو اتارتے، مٹی دیتے وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ کہنے لگے، اللہ کے نبی آپ کے بھی آنکھوں میں آنسو۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے اولاد کی محبت ہر باپ کے دل میں ڈالی ہے، یہ فرط محبت کے آنسو ہے، نوحہ اور ماتم کے آنسو نہیں ہے، چیخ و پکار کے نہیں ہے۔ اللہ نے ہر اولاد کی محبت اس کے باپ کے دل میں ڈالی ہے۔ یہ میری وہ بیٹی تھی زینب جو میرے دین میں بہت ماری گئی، دین میں بہت ستائی گئی، اس کو طلاق دی گئی، ابو لہب کے بیٹوں نے طلاق دی، میری ایک اور بیٹی اور زینب کو یہ میرے راستے میں، میرے دین کے راستے میں پوری زندگی ستائی جاتی رہی، یہاں تک کہ میرے خاطر اس دین کے راستے پہ چلتے چلتے یہ شہید بھی ہو گئی۔ آج اس کی روح بھی نکل گئی۔ آپ اپنی بیٹی کو دفن کر چکے اور اسی مدینہ میں آپ رہنے لگے۔ 10 سال مدینہ میں رہے، پھر 10 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا اور مکے میں کافروں میں اعلان کرتے ہیں کہ آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم سب آزاد ہو، لیکن ایک ایک اور اپنے جرم کی معافی مانگو، ہم سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میڈیا والوں لکھو، میرے نان مومڈن بھائیو ذرا سنو، محمد رسول اللہ اعلان کر رہے ہیں، آئے مجرموں جو 10 سال پہلے ہمیں ستائے تھے اس مکے میں، آؤ اپنے جرم کی معافی مانگو، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جبکہ مکہ آپ کے ہاتھ میں ہے، حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ چاہتے تو سب کو قتل کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، عام معافی کا اعلان۔ ابو سفیان آیا، آپ نے معاف کر دیا، ہند آئی، آپ نے اس کو معاف کر دیا، بڑے بڑے لوگ آئے اور آپ سب کو معاف کرتے جا رہے ہیں، لائن میں سب لگے، آپ آتے گئے، سب آتا گیا اور آپ اس کو معاف کرتے گئے۔ اسی لائن میں دھیرے دھیرے حبار ابن اسود کا نمبر بھی آیا۔ حبار ابن اسود سامنے کھڑا ہے، آپ نے پوچھا تم کون ہو اور تمہارا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا، آئے محمد ابن عبداللہ، میں کس زبان سے بتاؤں کہ میرا نام کیا ہے اور میرا جرم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اتنی لمبی مدت میں تمہیں پہچان نہیں پا رہا ہوں، 10 سال مدینہ رہ کے آیا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ تم نے کیا جرم کیا ہے اور تم کون ہو؟ اس نے کہا، آئے محمد، میں حبار ہوں اور میرا جرم یہ ہے کہ میں نے آپ کی بیٹی حضرت زینب کے پیٹ میں تیر مارا تھا، پیٹ کا بچہ گر گیا تھا، حمل ساقط ہو گیا اور مدینے جانے کے بعد آپ کی بیٹی اسی صدمے میں انتقال کر گئی۔ اللہ کے نبی بیٹھے تھے، آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا، اٹھ گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، آئے حبار، مجھے میری پوری زندگی میں جتنا ستایا گیا، اگر وہ تکلیف ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور اس ایک دن کی تکلیف جس دن میری بیٹی، میرے زخمی بیٹی میرے ہاتھ میں آئی،
اور میں نے اپنی بیٹی کو سہارا دیا. اس ایک دن کی تکلیف جو مجھے پہنچی، اگر وہ ایک تکلیف ترازو کے دوسری طرف رکھ دی جائے اور پھر ترازو اٹھائی جائے تو میری زندگی کی ساری تکلیفوں کا پلڑا اٹھ جائے گا، اور اس ایک دن کی تکلیف کا پلڑا بھاری ہوگا جو تو نے مجھے پہنچائی. آئے ہبار، تو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. آئے ہبار، دل تو نہیں چاہتا کہ میں اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کروں، لیکن اس چوکھٹ سے کوئی نا امید ہو کر نہیں گیا، اور میں نے سب کو معاف کرنے کا وعدہ کر لیا، اس لیے وعدہ خلافی بھی کرنا مناسب نہیں. میری بیٹی کے قاتل، اب تو جلدی میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جا. جب تک تو میری نظروں کے سامنے رہے گا میری بیٹی کی تڑپتی ہوئی لاش مجھے یاد آتی رہے گی. آئے ہبار، جا جا، اے میری بیٹی کے قاتل جا، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، جا میں نے تجھے بھی بخش دیا، جا میں نے تیرے خون کو بھی نظر انداز کر دیا. اب تو جلدی سے میری نظروں کے سامنے سے ہٹ جا. اپنی بیٹی کا قاتل موجود ہے، حکومت کے مالک خود ہے، سپہ سالار خود ہے، خلیفہ امیر المومنین، جو چاہو کہہ لو، سب کچھ، چیف منسٹر خود، سردار، سب کچھ آپ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں جا میں نے تجھے معاف کر دیا. اس واقعے کے بعد تمہیں محمد رسول اللہ کا چہرہ کیسا لگ رہا ہے؟ کیا دہشت گردی کی کوئی بو آ رہی ہے؟ آتنکواد کی کوئی بو آ رہی ہے؟ کیا ٹیررزم کی کہیں سے کوئی نقطہ اور شوشہ کہیں نظر آ رہا ہے؟ میڈیا والوں، تمہیں بھی جواب دینا ہے. اس جنم میں اگر ہندو ہو تو تمہیں بھی آگے چل کر اپنے عقیدے اور آستھا کے مطابق کتا بلی چوہا بندر بننا ہے، بھینس بکرا بننا ہے، منشیہ بننا ہے. اچھے کرم کر جاؤ، اسلام کے بارے میں کچھ اچھی باتیں لکھ جاؤ، کچھ اچھے نظریات پیش کر جاؤ. تم نے اسلام کو بہت رسوا کر دیا، بہت ذلیل کر دیا. میڈیا والوں، جتنا تم نے اسلام کے بارے میں چھاپا ہے اور جتنی غلط بیانی کی ہے، حالانکہ اس سے اسلام کو فائدہ ہی پہنچا ہے. 9/11 کے بعد، 9/11 کے بعد امریکہ میں پوری دنیا میں دہشت گردی کی ایک بات کہہ دی گئی، لیکن امریکہ میں 9/11 کے بعد سب سے زیادہ اسلام پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ تیزی سے کہیں پھیلا ہے تو اسی امریکہ کے اندر پھیلا ہے، اسی امریکہ کی سرزمین پر پھیلا ہے. اس لیے کہ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. میرے بھائیوں، تم جتنا ہی جس کو روکو گے لوگ اتنا ہی کرنا چاہیں گے. ابھی اعلان کر دو، مولانا جرجیز کی تقریر میں کوئی نہیں جائے گا، جو مولانا جرجیز کی تقریر سنے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. پھر دیکھو بھیڑ کیا ہوتی. ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. تم جتنا روکو گے لوگ ارے پتہ نہیں کیوں روک رہے ہیں، چلو چل کے دیکھیں آخر کیا بات ہے، کیا بولتا ہے، یہ سوچ کر لوگ آتے ہیں. اور یہ فطرت بابا آدم سے چلی آ رہی ہے. اللہ نے جنت کے اندر آدم اور حوا دونوں کو